ان کا دیوانہ بیدار ہے، ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات تو غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے۔ غوث اعظم کا مقام، غوث اعظم کی عظمت، غوث اعظم کی شان کون بیان کر سکتا ہے؟ معزز حاضرین کرام، اگر غوث اعظم کی عظمت پوچھنا ہو، غوث اعظم کا مقام پوچھنا ہو، غوث اعظم کی شان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہو تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بریلی شریف چلے جاؤ، سودا گیران میں چلے جاؤ اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر کے سوال کرو، اے امام عشق و محبت، اعلیٰ حضرت کی شان، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر کے کہو کہ غوث اعظم کی شان بتا دیجئے، تو بارگاہ غوثیت میں میرے امام عشق و محبت، وہ رضا، اچھے رضا، پیارے رضا جو قلم چلائے تو قلم سے روشنائی کی جگہ پر علم کا دریا بہ جائے، وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کتنے بہترین انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ تو سنو مسلمانوں، ولایت کی دنیا میں، ولایت کے جہان میں جن لوگوں کو بہت بڑا مرتبے والا سمجھا جاتا ہے، جن کو عظمت و شان والا سمجھا جاتا ہے، جن کو بلند مرتبے والا سمجھا جاتا ہے، جب غوث اعظم کے سامنے ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو جہاں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ ان لوگوں کے سامنے دیکھیں گے، ان اولیاء اللہ کے سامنے دیکھیں گے تو جہاں ان کا سر نظر آتا ہے وہاں میرے غوث کا قدم نظر آتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جھوم کر کہا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، یعنی اے غوث اعظم آپ کے سر کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے، آپ کے سر کی عظمت کو کون معلوم کر سکتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آپ کے سر کا مقام کون حاصل کر سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جشن غوث الورا، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ تو حضرات غوث اعظم کے قدم کی جب یہ شان ہے تو سر کے مقام کو کون جان سکتا ہے؟ معزز حاضرین کرام، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، جس رات میرے غوث اس دنیا میں تشریف لائے، اس رات حضرت غوث اعظم کے والد ماجد حضرت ابو صالح بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آقا کونین کو خواب میں دیکھا، آقا فرما رہے ہیں، توجہ فرمائے حضرات، آقا نے فرمایا، یا ابا صالح اعطاک اللہ ابنا وہو ولی و محبوبی و محبوب اللہ تبارک و تعالی وسیکون له شان بین الاولیاء کشان بین الانبیاء والرسل۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ، مچل کر کے بولو سبحان اللہ۔ ترجمہ ملاحظہ کیے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو صالح اللہ نے تمہیں ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے، ایسا فرزند عطا فرمایا ہے، ایسا لخت جگر عطا فرمایا ہے کہ جس کا مرتبہ تمام اولیاء کے درمیان، تمام اولیاء اللہ کے مابین جس کا مرتبہ ایسا ہوگا جیسے تمام نبیوں کے درمیان، تمام رسولوں کے درمیان میرا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے بیٹے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی تمہارے بیٹے سے محبت کرتا ہوں۔ حضرات صرف نبی کریم نے ہی بشارت نہیں دی بلکہ حضرت آدم بھی آ گئے، حضرت شیش بھی آ گئے، حضرت نوح بھی آ گئے، حضرت داؤد و سلیمان بھی آ گئے۔ کہاں آئے؟ غوث اعظم کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت غوث اعظم کے مکان پر تمام انبیاء کرام تشریف فرما ہے، آدم بھی تشریف فرما ہے، شیش بھی تشریف فرما ہے، نوح بھی تشریف فرما ہے،
दाऊद व सुलेमान तशरीफ फरमा है, हजरत इब्राहिम तशरीफ फरमा है, इस्माइल पैगंबर तशरीफ फरमा है। तमाम नबी गौसे आजम के मकान पर जिस रात मेरे गौस इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस रात तमाम नबियों ने, तमाम रसूलों ने और खुद आक़े कौनैन ने, सैयदुल मुरसलीन ने गौसे आजम के वालिद गिरामी को ये बशारत दे दी कि ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, कोई मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि ये बड़ी अज़मतों वाला बच्चा पैदा हुआ है, बड़ी शान वाला बच्चा पैदा हुआ है, बड़ी शान और शौकत वाला बच्चा पैदा हुआ है। और ये बच्चा वो है कि जो बड़ा होगा तो कुतुबियत के दर्जे पर फाइज होगा, और यही वो बच्चा है कि जिसका कदम जो करीब ऐलान करेगा कि मेरा ये कदम तमाम औलियाए किराम की गर्दनों पर है। हज़रात, इसीलिए हम झूम कर कहते हैं कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बस बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रात, गौसे आज़म का मकाम, उनकी अज़मत, उनकी शान मुलाहिज़ा फरमाइए। जिस रात गौसे आज़म इस दुनिया में जलवा अफरोज हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, उस रात में जिलान शरीफ में जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हुए, बगदाद के अंदर जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हुए, परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्रील से इरशाद फरमा दिया, ऐ बुलबुले सिदरा, ऐ तायरे सिदरा, सुनो सुनो, आज मैं अपने महबूब के महबूब गौसे आजम अब्दुल कादिर की विलादत की खुशी में इस बात का ऐलान करता हूँ कि जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होना है इस साल में, जिन औरतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा दिया कि जिन औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होना है, उन सब के लिए मेरा ऐलान है, मैं सबको अब्दुल कादिर की खुशी में बेटा अता फरमा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हर एक को बेटा दिया गया। सुभान अल्लाह। हजरात, ये गौसे आजम की शान है। गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, छोड़ा माँ का दूध भी रमजान में। गौसे आजम पैदा हुए रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में। अब्दुल कादिर दुनिया में तशरीफ लाए। अब्दुल कादिर जब दुनिया में तशरीफ लाए थे, रमजानुल मुबारक का पहला दिन था। देखो, ये छोटा सा बच्चा है, अभी पैदा हुआ है, लेकिन गौसे आजम के तख्ते को देखो, उनकी तहारत को देखो, उनके ज़ुहद को देखो। गौसे आजम पैदा हुए और पैदा होने के बाद पहले ही दिन आपने अपनी वालिदा के दूध को अपने मुंह में न लिया, आपने दूध न नोश किया, दूध न पिया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, पूरे रमज़ानुल मुबारक यही हाल रहा कि मगरिब के टाइम पर जब वालिदा मुहतरमा दूध पिलाने के लिए तैयार होती तो बेटा दूध पी रहा है, दिल में दूध पिला रही है, बेटा दूध मुंह में नहीं ले रहा है, पिस्तान मुंह में नहीं ले रहा है, दूध नहीं पी रहा है। गौसे आजम ने पहले ही महीने में दूध न पी करके इस बात की तरफ लोगों को ये नसीहत पेश कर दी, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ कादरियों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे दीवानों, मेरे बचपन की जिंदगी देखो, मेरे बचपन के आलम को देखो। मैं पैदा हुआ हूँ, पैदा होने के बाद ही मैंने रोजा रखा है। तुम कभी भी रोजे को तर्क मत करना, रोजे को मत छोड़ना। ये गौसे आजम का मकाम है कि पैदा हुए पहले ही महीने में, रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में रोजा रखा। इसीलिए हम झूम कर कहते हैं गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, गौसे आजम मुत्तकी हर आन में, छोड़ा माँ का दूध भी रमजान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरात, ये गौसे आजम की बचपन की जिंदगी है। कुछ और बड़े हुए, तकरीबन आप 2-3 साल के हुए जब बोल न सीखे, वालिदा मोहतरमा की गोद में है, अम्मी जान से प्यार कर रहे हैं, अर्ज करते हैं, ऐ मेरी वालिदा मोहतरमा, मैंने तुम पर एक एहसान किया है। वालिदा मोहतरमा ने आपके चेहरे को देखा, गौसे आजम के चेहरे को देखा, हैरत के साथ देखने लगी और सोचने लगी, ये छोटा सा बच्चा मुझसे क्या कह रहा है, मुझ पर क्या
احسان کیا ہے. آپ کی والدہ فرماتی ہیں اے بیٹا عبد القادر میں نے تمہیں جنم دیا ہے, میں نے تمہیں پالا ہے, میں تمہیں دودھ پلاتی ہوں, میں تمہاری ماں ہوں. اور ایک ماں کا اپنے بیٹے پر بہت بڑا احسان ہوتا ہے. حضرات ماں کا کتنا بڑا احسان ہے بیٹے پر, اولاد پر کتنا بڑا احسان ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. حضرات دیکھو بچپن کی زندگی دیکھو, بچپن کے عالم میں جب آپ اپنے آپ کو طہارت حاصل نہیں کر سکتے, اپنے آپ سے آپ کھا نہیں سکتے, پی نہیں سکتے, ایسے عالم میں ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب والدہ محترمہ آپ کو گندگی میں آلود دیکھتی ہے تو آپ کو دیکھ کر کے چھوڑے نہیں رکھتی ہے, بلکہ یہی وہ مقدس ماں ہے جو محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو اٹھاتی ہے, اور اٹھانے کے بعد پہلے پیار سے بوسہ دیتی ہے اور اس کے بعد طہارت دلاتی ہے, پاک و صاف کرتی ہے. حضرات یہ ہے ماں کی محبت. حضرات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آخر ماں کے دل میں اتنی محبت کہاں سے آئی, آخر ماں اتنا پیار کیوں کرتی ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو ماں کا دل دہل جاتا ہے, ماں کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. آخر ماں کے اندر اتنی محبت کیوں ہے, ماں کو اتنی ممتا کیوں ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ ماں نے تمہیں جنم دیا ہے, ماں نے تمہیں پیدا کیا ہے, ماں نے تمہاری تکلیفیں برداشت کی ہیں, اس لیے ماں کو اتنی محبت ہے. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب ظاہری وجود دینے والی, ظاہر میں پیدا ہونے کا سبب بننے والی ایک ماں کو اتنی محبت ہے, اتنا پیار ہے, تو جس نے آپ کو تخلیق فرمایا ہے, جس نے آپ کو وجود بخشا ہے, اس کو کتنا پیار ہوگا پروردگار عالم. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مولا, ہمارا خالق کائنات, ہمارا پروردگار ارحم الراحمین ہے. مسلمانوں اگر تم نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو توبہ کر لو, ان اللہ تواب الرحیم, پروردگار توبہ قبول فرمانے والا ہے, رحم فرمانے والا ہے, ارحم الراحمین ہے. جب ایک ماں کو جس نے جنم دیا اتنی محبت ہے, تو جس نے تخلیق کیا ہے, جس نے آپ کو وجود دیا ہے, جس نے آپ کو بنایا ہے, اس کو کتنا پیار ہوگا. بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کی بچپن کی زندگی, غوث اعظم فرماتے ہیں اے والدہ محترمہ میرا آپ پر ایک احسان ہے. والدہ محترمہ ارشاد فرماتی بیٹا تمہارا مجھ پر کیا احسان ہے, ذرا بتاؤ تو صحیح. اب سنو توجہ کے ساتھ, غوث اعظم اپنی امی جان سے پیار کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اے والدہ محترمہ ذرا وہ دن یاد کیجئے کہ آپ کے دروازے پر ایک فقیر آیا تھا, آنے کے بعد آپ کے گھر میں کوئی نہیں تھا, والد محترم گھر میں موجود نہیں تھے. آپ نے دروازے کے آڑ سے دروازے کے پردہ کرتے ہوئے آپ نے فقیر کو ہاتھ نکال کر کے کچھ دینا چاہا تھا. اے امی جان آپ کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. اے والدہ محترمہ اس فقیر کی نیت خراب ہو گئی تھی اور اس نے آپ کے ہاتھ کو پکڑا تھا تاکہ کنگن چرا کر کے بھاگ جائے, کنگن لے کر کے بھاگ جائے. ایسے عالم میں آپ نے اپنے مولا کو پکارا تھا, خالق کائنات کو پکارا تھا, پروردگار کو پکارا تھا. تو ایسے عالم میں گھر کے اندر سے ایک شیر نمودار ہوا تھا. اے والدہ محترمہ اس شیر نے اس فقیر کو, اس ڈکیت کو تھوڑی ہی دیر میں حملہ کر کے پھاڑ دیا تھا. اے والدہ محترمہ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ شیر کون تھا. اے والدہ جانتی ہو وہ گھر کے اندر سے شیر کہاں سے آیا تھا, کون تھا؟ والدہ محترمہ نے کہا اے پیارے لخت جگر, اے میرے پیارے بیٹے مجھے معلوم نہیں ہے, تو ہی بتا. اب عبد القادر غوث اعظم کا بیان سنو. غوث اعظم فرماتے ہیں اے والدہ محترمہ رب کعبہ کی عزت کی قسم وہ شیر کوئی اور نہیں تھا بلکہ تمہارا ہی یہ نونہال تھا, تمہارا ہی لخت جگر تھا, تمہارا بیٹا تھا. حضرات اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جب پیدا ہونے سے پہلے غوث اعظم کے اختیار کا یہ عالم ہے, غوث اعظم کے کلمات کا یہ عالم ہے, ان کے تصرفات کا یہ عالم ہے. جب پیدا ہونے سے پہلے کا یہ عالم ہے تو پیدا ہونے کے بعد کا کیا عالم ہوگا. اور پھر اسی لیے ہم جھوم
کر کہتے ہیں کہ جب بغداد کی سرزمین پر رہنے والے غوث اعظم کے اختیارات کا یہ عالم ہے تو مدینے کے احمد مختار کے اختیار کا کیا عالم ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا. نعرے تکبیر، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر. حضرات یہ میرے غوث کا اختیار. اب وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں، وہ دیابنا، وہ وہابیہ جو سرکار کو معاذ اللہ کہتے ہیں کسی چیز کے مالک و مختار نہیں. ارے جب سرکار کی نسل میں آنے والے ایک فرد بغداد کی سرزمین پر رہنے والے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے اختیارات کا یہ عالم ہے تو ہمارے آقا کے اختیارات کا کون انکار کر سکتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جھوم کر کہا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرنوں پتلی رسولوں کی ہوتی رہی اور چاند پتلی کا نکلا ہمارا نبی. اور ہم جھوم کر کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں یا رسول اللہ تمہارے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. اور مقطع میں فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرات تو یہ ہے غوث اعظم کا مقام. اور غوث اعظم کو صرف ایک نسبت حاصل نہیں بلکہ غوث اعظم کو دو نسبتیں حاصل ہیں. یعنی آپ دونوں جانب سے والدین کی طرف سے سید ہیں، حسنی اور حسینی سید. والد ماجد کی طرف سے حسنی اور والدہ محترمہ کی طرف سے حسینی سید. معزز حاضرین اکرام، اسی بات پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک موقع پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری لخت جگر فاطمہ زہرا، کون فاطمہ زہرا؟ ہاں ہاں وہی فاطمہ زہرا کہ جن کا ذکر آتا ہے تو احمد رضا ہاتھ باندھ کر کے جھوم کر کے کہتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. وہ فاطمہ زہرا کہ عورتوں میں جن کا بچپن پہ مثال نظر آتا ہے، جن کی نوجوانی پہ مثال نظر آتی ہے، جن کی جوانی پہ مثال نظر آتی ہے، جن کی پوری زندگی پہ مثال نظر آتی ہے، یہی فاطمہ زہرا ہے. آقا تشریف لائے، بیٹی کے گھر تشریف لائے، اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لائے. اور آنے کے بعد آپ نے آج ہر روز کے خلاف حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھا لیا. بہت زیادہ پیار کر رہے ہیں، بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں. امام حسین نے دیکھا کہ بھائی حسن کو نانا جان آج بہت پیار کر رہے ہیں. حالانکہ پہلے سرکار جب کبھی بھی اپنی بیٹی کے گھر آتے تھے، فاطمہ زہرا کے گھر آتے تھے تو حسین کو زیادہ پیار کیا کرتے تھے، حسین سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے، حسین کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے.
اور کیوں چومتے تھے؟ اس لیے چومتے تھے میرے نبی کو معلوم تھا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی یہی میرا پیارا لخت جگر ہے، یہی میرا حسین ہے کہ جس کی گردن پر کربلا کی سرزمین پر خنجر جفا کے دھارے کے نیچے تلواریں چل رہی ہوں گی، خنجر جفا کے دھارے کے نیچے یہی میرا پیارا حسین اپنے گلے کو کٹوا دے گا، اور اپنے گلے کو کٹوا کر اپنے نانا جان کے امتیوں کو یہ درس دے دے گا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے حسین کو پیاسا شہید کیا جائے گا، نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، میرے رسول کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ میرے حسین کے سوکھے گلے پر یزید پلید کی تلوار چلے گی، اس لیے حسین کو زیادہ پیار کرتے تھے۔ لیکن آج پہلے کے برعکس، پہلے کے برخلاف آج حسن کو زیادہ پیار کر رہے ہیں۔ آقا کریم سے حضرت حسین عرض کرتے ہیں اے نانا جان آج کیا وجہ ہے، آپ بھائی حسن کو اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں؟ تو توجہ فرماؤ حضرات، آقا نے فرمایا، سید المرسلین نے فرمایا، خاتم النبیین نے فرمایا اے بیٹا حسین آج میں حسن بھائی کو تمہارے اس لیے زیادہ پیار کر رہا ہوں کہ یہ میرا شہزادہ وہ ہے کہ جس کی نسل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا، ایک ایسا فرد آئے گا، ایک ایسا شخص دنیا میں اس حسن کی نسل سے آئے گا جس کا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہوگا۔ اسی لیے خوب کہا ہے اعلیٰ حضرت نے قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رب کا ایسا ولی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ واہ۔ اور حضرات یہ آقا نے بشارت کیوں عطا فرمائی حضرت امام حسین سے؟ میرے آقا نے فرما دیا کہ میرا بیٹا حسن اس کی پشت سے، اس کے نسب سے، اس کے سلسلے میں، اس کی آل میں، اس کی اولاد میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ دنیا میں آئے گا جو تمام اولیاء کا سردار ہوگا، بہت بڑا متقی ہوگا، بہت بڑا پرہیزگار ہوگا۔ معزز حاضرین کرام، آقا نے فرما دیا اس کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ جو وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اعلان کرے گا قدمی ہادی علی رغبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ حضرات اب وہ واقعہ اپنے ذہن میں لاؤ کہ جب میرے آقا معراج شریف کی رات اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے ارشاد فرمایا اے جبریل، اے بلبل سدرا، جاؤ تم لے کر کے براق جنت سے پہنچ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں، میرے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ اور ان کو دولہا بنا کر اچھی طریقے سے لے کر کے آؤ اور اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے لو۔ حضرت جبریل نے جنت میں پہنچ کر ایک براق لیا اور براق لینے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں اب تم جنتی مشعلیں جلا لو، محبت سے بولو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ فرشتوں کو جبریل نے حکم دیا، سید الملائکہ نے حکم دیا اے فرشتوں جنتی مشعلیں جلا لو، جنتی قمقمے روشن کر لو، جنتی ٹیوب لائٹ روشن کر لو۔ فرشتوں نے عرض کیا اے سید الملائکہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں روشن کروا رہے ہیں یہ مشعلیں؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج مہینے کی 27ویں رات ہے، چاند کا کہیں دور دور تک پتہ نہیں ہے، اور جس وادی سے اللہ کے محبوب کو لانا ہے وہاں بہت اندھیرا ہے۔ حضرات حضرت جبریل فرشتوں سے جنتی مشعلیں جلوا رہے ہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ۔ جنتی مشعلیں فرشتے جلا رہے ہیں، پروردگار نے فرمایا اے سید الملائکہ، اے جبریل یہ کیا کروا رہے ہو؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا میں جنتی مشعلیں جلوا رہا ہوں تاکہ تیرے محبوب کو لایا جائے تو اندھیرے میں نہ لایا جائے، اس لیے کہ اے پروردگار جب دنیا کے عام لوگوں کے شہزادوں کی بارات چلتی ہے تو بہت روشنی کا انتظام ہوتا ہے، اے پروردگار اے مالک و مولا آج تو تیرے محبوب کو تیری بارگاہ میں دولہا بنا کر کے لانا ہے، اس لیے جنتی مشعلیں جلوا رہا ہوں۔ اب سنو توجہ کے ساتھ، اللہ نے فرمایا اے جبریل
जन्नती मिशले जलवाने की जरूरत नहीं, जन्नती कुमकुम रोशन करवाने की जरूरत नहीं। ए जिब्रील, मैंने अपने महबूब को जब दुनिया में भेजा था तो अपने महबूब के जमाले जहां आरा पर, अपने महबूब के रुखे अनवर पर अपनी सिफत गैरत के 70,000 पर्दे डाल करके भेजा है, 70,000 नकाब डाल करके भेजा है। ए जिब्रील, जब तुम मेरे महबूब को दूल्हा बना लो और दूल्हा बना करके जब तुम लेकर के चलो तो उन्हीं नकाबों में से, उन्हीं पर्दों में से एक पर्दे को उठा देना, जमीन से आसमान तक उजाला ही उजाला हो जाएगा। और आला हजरत ने जब इस मंजर को मुलाहिजा किया तो मेरे रजा बोले, अच्छे रजा बोले, प्यारे रजा बोले, कितने बेहतरीन अंदाज में बोले। क्या फरमाते हैं? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न गौसुल वरा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। ये देखो हमारे नबी की शान, ये देखो हमारे नबी की शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अब्दुल रहमान साहब किबला। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, जन्नती बुराक लेकर के आए और जन्नती बुराक पर आका को अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब इस जन्नती बुराक पर सवार हो जाइए। बुराक ने जब नबी कौनैन को देखा, सरवरे कायनात को देखा, सैयदुल मुरसलीन को देखा, और जब उसे मालूम हुआ कि यही दूल्हा मुझ पर सवार होने वाले हैं, आका मुझ पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं, वो आका जो नबियों में, तमाम नबियों में अफजल आला बना करके भेजे गए। हजरत जिब्रील से पूछा गया, ऐ जिब्रील जरा ये तो बताओ, तुमने तमाम नबियों को देखा है, तुमने हजरत आदम को देखा, तुमने हजरत शीश को देखा, तुमने हजरत नूह को देखा, तुमने हजरत दाऊद सुलेमान को देखा, हजरत सुलेमान के कर्रो फर को तुमने देखा, हजरत इब्राहिम की खुल्लत को तुमने देखा, हजरत इस्माइल के ज़िब्हो ईसार को तुमने देखा, हजरत अय्यूब के सब्र को तुमने देखा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मचल कर के कहो सुभान अल्लाह। हजरत अय्यूब के सब्र को देखा, हजरत याकूब की गिरफ्तारी को देखा, इस्माइल के ज़िब्हो ईसार को देखा, इब्राहिम की खुल्लत को देखा, और यूसुफ के जमाल को देखा, उनके कमाल को देखा। किसी नबी को हमारे नबी की तरह देखा है कि नहीं? तो सुनो मुसलमानों, हजरत जिब्रील का जवाब सुनो। बुलबुले सिदरा बोले, तायरे सिदरा बोले, और क्या बोले और किस जबान में बोले? कोई और जबान में नहीं बोले, बल्कि मेरे रजा की जबान में बोले, आला हजरत की जबान में बोले, और अर्ज करते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे यज्ञ ने यज्ञ बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब देखो, बुराक ने जब ये देखा कि आका तशरीफ फरमा होने वाले हैं, खुशी में मचलने लगा और मचल करके तकरीबन 70 फीट ऊंचाई पर पहुंच गया, बुलंदी पर पहुंच गया। अब हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार होना था। बुराक खुशी में उछल करके बहुत ऊंचा हो गया। अब बुराक पर सवार होने के लिए कोई चीज होना चाहिए थी। हजरात, ऐसे आलम में आक़ा कौनैन को बुराक पर सवार करने के लिए किसी और की रूह नहीं आई थी। आलम अरवाह में है मेरे गौस, आलम अरवाह में है अब्दुल कादिर, अभी दुनिया में पैदा नहीं हुए हैं, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। आका बुराक पर तशरीफ फरमा होने वाले हैं। गौसे आजम की रूह आ गई, मेरे गौस की रूह आ गई, और आने के बाद गौसे आजम की रूह ने अपने मुकद्दस कांधे को पेश कर दिया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, सरकार मेरे कांधे पर सवार
ہو کر کے میرے کاندھے پر تشریف فرما ہو کر براق پر بیٹھ جائیے. غوث اعظم کے مقدس روح کے کاندھے پر میرے آقا نے اپنا مقدس قدم رکھا. اس قدم کی یہ برکت تھی. غوث اعظم کے مقدس کاندھے پر نبی کونین کا جب قدم پاک رکھا گیا اور جب میرے آقا براق پر سوار ہو گئے, آقا کونین جب براق پر تشریف فرما ہو گئے تو آقا نے محبت کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا, اے بیٹا عبد القادر, آج تم نے ہمارا قدم اپنے کاندھے پر لیا ہے. اے میرے پیارے لخت جگر, اے میری نسل میں آنے والے مقدس انسان, آج تم نے میرا قدم اپنے کاندھے پر لیا ہے. ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ قیامت تک اور تمہارے وجود سے پہلے, تمہاری پیدائش سے پہلے جتنے بھی اولیاء ہوں گے اور تا قیام قیامت جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہوں گے, ان سب کی گردنوں پر تمہارا قدم ہوگا. قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا, قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا. تو ہے رب کا ایسا ولی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت. بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, قدم غوث اعظم مولانا عبد الرحمن صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. حضرات, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس بات کا انکار کرنے والے ہیں کہ غوث اعظم تمام اولیاء کرام کے سردار نہیں, اور سنی ہو کر کے بھی اس بات کا انکار کرتے ہیں, حالانکہ نبی کونین نے خود ارشاد فرمایا. بتائیے کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو اس سرکار کے فرمان کا انکار کرے؟ بالکل نہیں. دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ ملے گا, اگر ملے گا تو وہی ملے گا کہ جس کا دل محبت رسول سے خالی ہو. اور ہم تو اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں, اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں, اس لیے ہم سرکار کے فرمان پر یقین رکھتے ہیں. اور ہمارا یقین کامل ہے کہ یہ زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے, آسمان کا شامیانہ بکھر سکتا ہے, پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں, کائنات کا ذرہ ذرہ بدل سکتا ہے, لیکن فرمان مصطفیٰ, فرمان خدا ہرگز نہیں بدلے گا. اسی لیے کسی نے جھوم کر کہا ہے قول محمد, ہے قول محمد, قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد. حضرات, تو غوث اعظم کی شان اور ان کا مقام یہ ہے, ایک موقع پر غوث اعظم بغداد شریف کے کسی جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں, اور آج اتفاق کی بات کریں تنہا تشریف لے جا رہے تھے. ایک چور نے دیکھا, ایک ڈاکو نے دیکھا, اور سرکار غوث اعظم بڑا عمدہ لباس پہنتے تھے, بڑا خوبصورت لباس, عالمانہ لباس, عالمانہ شان و شوکت کے ساتھ غوث اعظم رہتے تھے. اور حضرات, رہنا بھی چاہیے انسان کو اچھے لباس میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں عمدہ کپڑے پہنوں, عمدہ لباس پہنوں, خوب اچھی طریقے سے رہوں. آقا نے فرمایا سنو, آقا کے جملے سنو. سرکار نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال, کہ پروردگار خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے, پروردگار حسن و جمال کو پسند فرماتا ہے. اسی کے مطابق غوث اعظم بہترین لباس پہن کر بہترین جبے میں بغداد شریف کے جنگل میں تشریف لے جا رہے ہیں. ڈاکو نے دیکھا, لہزن نے دیکھا, چور نے دیکھا کہ ایک بڑے میاں آ رہے ہیں, بڑا عمدہ لباس پہن کر, یہ لباس چھین لیا جائے اور اس لباس کو بغداد کے بازار میں اچھے داموں پر بیچ دیا جائے, کئی دن کا خرچہ چل جائے گا, کئی دن کا انتظام ہو جائے گا. یہی سوچ کر غوث اعظم کی طرف بڑھا
اور سوچا کہ نیچے سے دامن پکڑ کے ایک دم اتار لوں گا اور لے کر کے بھاگ جاؤں گا، یہ سوچ کر غوث اعظم کے لباس کو ہاتھ لگایا، غوث اعظم کے دامن کو پکڑا۔ سنو حضرات، جیسے ہی غوث اعظم کے دامن کو اس نے پکڑا، میرے غوث کے دامن کو تھاما، ادھر غوث نے اپنے ہاتھوں کو بارگاہ مولا میں دراز کیا اور عرض کیا، اے پروردگار، اے خالق کائنات، یہ مت دیکھ کہ یہ کتنا گناہگار ہے، یہ کتنا سیاکار ہے، یہ کتنا خطا کار ہے، اے پروردگار یہ مت دیکھ یہ کیسا انسان ہے، بلکہ مولا یہ دیکھ کہ اس نے دامن کس کا پکڑا ہے، اس نے دامن تیرے محبوب کے محبوب کا پکڑا ہے۔ اے پروردگار اب اس نے میرے دامن کو پکڑ لیا ہے، اے پروردگار اب زندگی بھر یہ دامن چھوٹنے نہ پائے۔ ادھر غوث اعظم نے دعا کی، اسی لیے ہم جھوم کر کہتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت جشن غوث الورا سرزمین پہڑی مولا عبدالرحمن صاحب قبلہ رضا چوک انجمن شاہجی و رضا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان شاہجی و مدار سرزمین بہیڑی محلہ نوری نگر رضا چوک مولانا عبدالرحمن صاحب قبلہ۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سارے حضرات توجہ فرمائیے، تھوڑی دیر اور توجہ کر لیجئے، محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ حضرات یہ غوث اعظم کی محفل ہے، اس کا آپ احترام برقرار رکھیں۔ اس میں رجال الغیب بھی حاضر ہوتے ہیں، بہت سارے اللہ کی ایسی مخلوق کہ جن کو آپ اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک بے شک۔ اللہ سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حضرات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غوث اعظم دعا فرما رہے، پروردگار اس نے میرا دامن پکڑ لیا، اب یہ قیامت تک یہ دامن چھوٹنے نہ پائے۔ ادھر غوث اعظم نے دعا کی، اس انسان نے، اس گناہگار انسان نے، اس رہزن نے، اس چور نے غوث اعظم کے دامن کو چھوڑا۔ غوث اعظم نے ہاتھ پکڑا اور اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، اور جب سینے سے جدا کیا تو ولی کامل بن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، کرامت غوث اعظم سرزمین بہیڑی محلہ نوری نگر رضا چوک مولانا عبدالرحمن صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر۔ حضرات تو یہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ولایت کا سب سے حاصل کرتے ہیں، محنت سے حاصل کرتے ہیں، عبادت اور ریاضت سے حاصل کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے کہ جو پہلے کافر تھے، پھر کسی اللہ کے نیک بندے کی نگاہ سے نگاہ ملی، مسلمان ہو گئے، اور پھر نگاہ کی تاثیر سے ولی یہ کامل بنا دیے گئے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ لیکن قربان جائیے عظمت غوث پر، قربان جائیے ثنائے عبد القادر پر، قربان جائیے رفعت عبد القادر پر۔ غوث اعظم نہ کسی کی نگاہ کی تاثیر سے ولی بنے، اور نہ ولایت آپ کو کسب کے ذریعے حاصل ہوئی، نہ عبادت کے ذریعے حاصل ہوئی، بلکہ میرے غوث اعظم جس وقت پیدا ہوئے تھے اسی وقت غوث اعظم کے مقدس سر پر ولایت کا تاج جگمگا رہا تھا۔ غوث اعظم پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی ولایت کا تاج میرے غوث کے سر پر جگمگاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ حضرات تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کے اندر ابتدائی زندگی میں تقریر نہیں فرماتے تھے، آپ کچھ ڈر محسوس کرتے تھے۔ ایک موقع پر غوث اعظم تشریف فرماتے، ظہر کی نماز کے بعد کا ٹائم، آقا تشریف لے آئے، اور اس کے بعد آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف فرمائے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ دیکھو آقا نے فرمایا
یا موسیٰ فی امتک رجل ہاکذا، اے موسیٰ ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری امت میں کوئی مرد اس شان و شوکت والا ہے کہ نہیں جیسا کہ میری امت میں، میری آل میں یہ مقدس فرد ہے، تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا انسان گزرا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ لا لا، میری امت میں کوئی ایسا انسان نہیں گزرا۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر، تم واز کیوں نہیں فرماتے ہو؟ تم لوگوں کو نصیحت کیوں نہیں فرماتے ہو؟ تم تقریر کیوں نہیں فرماتے ہو؟ غوث اعظم عرض کرتے ہیں اے میرے نانا جان مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اے میرے دادا جان مجھے شرم آتی ہے، میں بغداد کے بڑے بڑے ادبا کے سامنے، بڑے بڑے فصحا کے سامنے، بڑے بڑے بلیغ لوگوں کے سامنے کیسے گفتگو کروں؟ میری زبان نہیں کھلتی ہے۔ آقا نے فرمایا اے عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ غوث اعظم نے اپنا منہ کھولا، آقا نے لعاب مبارک عطا فرما دیا، اور ایک مرتبہ نہیں، آقا نے ایک مرتبہ لعاب عطا فرمایا، 2 مرتبہ لعاب عطا فرمایا، 3 مرتبہ لعاب عطا فرمایا، یہاں تک کہ 7 مرتبہ آقا نے اپنا مقدس لعاب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے عبد القادر اب تم تقریر کرنا، تمہیں کوئی ہچک نہ ہوگی، کوئی شرم نہ ہوگی۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ داماد پیغمبر آ گئے، فاتح خیبر آ گئے، حضرت علی آ گئے، شیر خدا آ گئے، اور آنے کے بعد حضرت عبد القادر سے ارشاد فرمایا اے بیٹا عبد القادر اپنا منہ کھولو۔ حضرت عبد القادر نے، غوث اعظم نے، بڑے پیر نے اپنا منہ کھولا۔ غوث اعظم کے منہ میں حضرت علی نے، داماد پیغمبر نے 6 مرتبہ لعاب عطا فرمایا، لعاب دہن عطا فرمایا۔ اب عبد القادر عرض کرتے ہیں اے باب العلم، اے باب العلم ذرا یہ تو بتائیے اے شیر خدا آپ نے 6 مرتبہ کیوں اور نانا جان نے تو 7 مرتبہ لعاب عطا فرمایا؟ تو اب حضرت علی کا جواب سنو۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا ادباً مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا ادب کرتے ہوئے، سرکار کا احترام کرتے ہوئے، یہ صحابی رسول ہیں جو اتنا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، سرکار کی برابری نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو حضرت علی جو کہ سرکار کے صحابی تھے انہوں نے برابری کا دعویٰ نہ کیا، یہ آج 1500 سال کے بعد یہ دیا بنا، یہ 24 نمبری سرکار کو اپنی طرح بشر بتا رہے ہیں، سرکار کی طرح اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سرکار معاذ اللہ ہماری طرح بشر ہے۔ ارے حق وہی ہے جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا ہے اور فرمایا ہے لم یاتے نظیرو کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کے تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں اے بیٹا عبد القادر آقا نے 7 مرتبہ لعاب عطا فرمایا، میں نے 6 مرتبہ، تاکہ سرکار کی برابری نہ ہو جائے۔ اس کے بعد عبد القادر غوث اعظم تقریر شروع فرماتے ہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبد القادر تقریر فرما رہے ہیں۔ شروع میں آپ کے مجمع میں صرف 2 یا 3 آدمی ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی شہرت عطا فرمائی، آپ کے واعظ و نصیحت سے لوگوں پر اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ آپ ہفتے میں 3 دن واعظ فرمانے لگے۔ پہلے اپنے مدرسے میں واعظ فرماتے تھے، مدرسے میں تقریر فرماتے تھے، لیکن جب مجمع زیادہ ہونے لگا تو مدرسے سے باہر عیدگاہ میں تقریر کرنے لگے۔ اتنا مجمع ہو رہا ہے، غوث اعظم ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، لوگوں کا ازدحام ہے، رجال الغیب بھی آ رہے ہیں، اولیاء اللہ بھی آ رہے ہیں، انبیاء کرام بھی آ رہے ہیں، رسولان نظام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ایسے عالم میں غوث کا انتظار ہو رہا ہے، غوث اعظم کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور حضرات ہمارا یقین کامل ہے آج ہماری اس محفل میں ہمارے غوث اعظم تشریف فرما ہے، ہمیں انتظار کرنا نہیں ہوگا۔ غوث
आजम का लोग इंतजार करते थे तो मेरे गौस की शान से तशरीफ लाते थे, ऐसे आते थे कि हवा में उड़ते हुए मजमे के ऊपर से मेरे गौस तशरीफ ला रहे हैं, हवा में परवाज करते हुए। ये है गौस आजम का तसर्रुफ, ये है गौस आजम का इख्तियार। गौस आजम हवा में परवाज करते हुए मजमे के ऊपर से तशरीफ लाए और तख्त पर जलवा अफरोज हो गए। मेरे गौस तकरीर कर रहे हैं, जैसे करीब वाला सुन रहा है वैसे ही दूर वाला सुन रहा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करीब और दूर वाले बराबर सुन रहे हैं। ये है गौस आजम की आवाज। और हजरात यही तक नहीं, बल्कि कुछ लोग शाम से आया करते थे, कुछ फिलिस्तीन से आया करते थे। बड़े दूर दराज के मकामात से सफर करने के बाद लोग गौस आजम की तकरीर सुनने के लिए तशरीफ लाते थे। गौस आजम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हें बड़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, बड़ी तकलीफें उठानी पड़ती हैं। ऐ लोगों, अब मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तकलीफें उठाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सफर की परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम लोगों के लिए मैं ये बात पेश कर रहा हूँ कि तुम अपने घर में मेरा तसव्वुर करने के बाद एक दायरा खींच लिया करना, और उस दायरे को खींचते हुए बढ़ते हुए ये दायरा खींचना, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये विर्द करते हुए जब तुम दायरा खींचोगे, दायरे के अंदर बैठोगे, तो गौसे आजम ने फरमाया कि जब तुम दायरे के अंदर बैठोगे तो मैं बगदाद की सरजमीन पर तकरीर करूंगा, तुम्हें फिलिस्तीन की सरजमीन पर मेरी आवाज आ जाएगी। और हजरात, उस वक्त कोई आला नहीं था, कोई माइक नहीं था, कोई लाउड स्पीकर नहीं था, बल्कि गौसे आजम बगैर माइक के तकरीर करते थे। गौसे आजम तकरीर फरमा रहे हैं, बगदाद की सरजमीन पर आवाज पहुंच रही है, फिलिस्तीन की सरजमीन पर गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं, बगदाद की सरजमीन पर आवाज पहुंच रही है, मुल्क शाम की सरजमीन पर गौसे आजम बगदाद में तकरीर फरमा रहे हैं। मशरिक वाले सुन रहे हैं, मगरिब वाले सुन रहे हैं, शिमालो जुनूब वाले सुन रहे हैं। अरे जब गौसे आजम की आवाज में ये तासीर है तो इमामुल अंबिया की आवाज में क्या तासीर? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, करामते गौसे आजम, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने बहेड़ी, नूरी नगर रजा चौक, अंजुमन शाजियो रजा, नारे तकबीर। हजरात, तो ये है गौसे आजम का मकाम, उनकी अजमत। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अगर दुनिया में तुम्हें कोई पीर कामिल न मिले, कोई बेहतरीन पारसा परहेजगार पीर न मिल पाए, तुम मेरा तसव्वुर कर लो और मुझे अपना पीर मान लो। क़यामत के दिन तुम्हें मेरे इस झंडे के नीचे उठाया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, ये है गौसे आजम का ऐलान। हजरात, आज हमारे चाहे कोई भी पीर हो, लेकिन हम अपना पीर कामिल जो मानते हैं वो गौसे आजम को मानते हैं, इसलिए कि तमाम सिलसिले अगर पहुंचते हैं तो सिर्फ गौसे आजम की तरफ पहुंचते हैं। गौसे आजम वो पहली शाख है जिससे तमाम सिलसिले फूटते नजर आते हैं। गौसे आजम चाहे शेरी हो, चाहे रज़वी हो, चाहे मदारी हो, उसका सिलसिला कोई अलग नहीं है। शेरी है तो वो भी कादरी है, मदारी है वो भी कादरी है, रज़वी है वो भी कादरी है, इसलिए कि तमाम सिलसिलों की नहरें जो पहुंचती है तो वो गौसे आजम की नहर पर। बेशक बेशक हक। हजरात, तो हम गौसे आजम के मुरीद हैं। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन गौसे आजम के झंडे का साया नसीब होगा। आला हजरत के झंडे के नीचे हम गौसे आजम के झंडे में पहुंच जाएंगे, शाहजी मियाँ के झंडे के नीचे गौसे आजम के झंडे में पहुंच जाएंगे, और जिंदा शामदार सैयदना बदियुद्दीन के झंडे के जरिए से हम गौसे आजम के झंडे में पहुंच जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, क़यामत के दिन जिसके लिए कोई न होगा, गौसे आजम तशरीफ फरमा होंगे, गौसे आजम उसकी शफाअत करेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, गौसे आजम का मकाम समाअत फरमाते चलो। ये है गौसे आजम की अजमत, ये है गौसे आजम का तसर्रुफ, ये है गौसे आजम का इख्तियार। बगदाद की सरजमीन पर मेरे गौस तशरीफ फरमा
فرما ہے اور کہیں جا رہے تھے, کسی راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے راستے میں دو لوگوں کو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. ایک مسلمان تھا, ایک عیسائی تھا. عیسائی کہتا ہے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی سے افضل ہے, ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تمہارے رسول سے افضل و اعلیٰ ہے. مسلمان کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی سید المرسلین ہیں, ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں, ہمارے نبی شفیع المذنبین ہیں. دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. غوث اعظم تشریف لے گئے, پوچھا کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ دونوں نے وجہ بیان کی. غوث اعظم فرماتے ہیں تیرے پاس حضرت عیسیٰ کے بہتر ہونے کی, افضل ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قم باذن اللہ فرماتے تھے تم مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے, اس لیے ہمارے نبی افضل ہیں, اس لیے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. اب غوث اعظم کا جواب سنو. غوث اعظم فرماتے ہیں اے عیسائی سن لے, میں نبی نہیں, میں رسول نہیں, بلکہ غلام نبی ہوں, غلام رسول ہوں. اگر میں مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تو ہمارے نبی کی افضلیت کو تسلیم کرے گا کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں ضرور مان لوں گا. اب غوث اعظم نے ارشاد فرمایا چلو قبرستان میں چلو. غوث اعظم جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے مسلمان بھی ہے, عیسائی بھی ہے. غوث اعظم قبرستان میں پہنچے. عیسائی سے فرمایا جو سب سے زیادہ پرانی قبر ہو وہ بتا. اس نے ایک پرانی قبر جو زمین کے اندر دھس چکی تھی ایسی قبر بتائی, نہ جانے کتنے برس پرانی قبر. اس کے بعد غوث اعظم نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس قبر کا مردہ دنیا میں رہ کر جو کام کیا کرتا تھا وہی کام کرتے ہوئے اس قبر سے اٹھے گا. عیسائی بولا اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اب دیکھو غوث اعظم نے فرمایا کہ جب تمہارے عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے قم باذن اللہ فرماتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ جا, لیکن میں نبی نہیں, میں رسول نہیں, بلکہ غلام نبی ہوں. میں قم باذن اللہ نہیں کہوں گا بلکہ قم باذنی فرماؤں گا اور یہ مردہ زندہ ہو جائے گا. اتنا کہنا تھا. میرے غوث نے جیسے ہی فرمایا قبر پر اشارہ کیا اور فرمایا قم باذنی, اتنا فرمانا تھا کہ اچانک قبر سے ایک مردہ نمودار ہو گیا اور گنگناتا ہوا نمودار ہوا. حضرات اب مجھے کہہ لینے دیا جائے جب بغداد کی سرزمین پر رہنے والے عبد القادر غوث اعظم بڑے پیر کے اختیار کا یہ عالم ہے, ایک ہی اشارے میں مردے کو زندہ کر دیا تو ہمارے نبی کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ ارے صحیح عقیدہ وہی ہے جو ہمارے امام نے بریلی کی سرزمین سے دیا تھا اور فرمایا تھا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. غوث اعظم کی عظمت, ان کی شان, ان کی رفعت کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک عورت آئی, آنے کے بعد عرض کرتی ہے حضور والا اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی ہے, میرے پاس کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے, میں اولاد سے محروم ہوں. اے غوث اعظم میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں, جب میں اور عورتوں کو دیکھتی ہوں مجھے رشک ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں سے پیار کرتی ہیں, اپنے بچوں سے محبت کرتی ہیں, ان کے گھر میں بہت ہریالی نظر آتی ہے. اے غوث اعظم آپ کی بارگاہ میں بھکاری بن کر کے آئی ہوں, آپ کی بارگاہ میں سوالی بن کر کے آئی ہوں. اے غوث اعظم میری جھولی میں میری مراد کو ڈال دیجئے. غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور ارشاد فرمایا, عرض کرتے ہیں اے پروردگار اس عورت کو ایک بیٹا عطا فرما, اے مالک و مولا ایک بیٹا عطا فرما, اے خالق کائنات ایک بیٹا عطا فرما. غیب سے آواز آئی اے عبد القادر اس کی قسمت میں لوح محفوظ میں ایک بھی بیٹا نہیں ہے. اس کے بعد پھر غوث اعظم کا ناز و انداز دیکھو, ان کی محبت دیکھو, ناز و انداز کے طریقے دیکھو. انکار کر دیا گیا اے عبد القادر اس کی قسمت میں ایک بھی بیٹا نہیں ہے. اب غوث اعظم دو بیٹوں کا سوال کر رہے ہیں, اے پروردگار اس عورت کو دو بیٹے عطا فرما. پھر آواز آئی اے عبد القادر لوح محفوظ میں اس کی قسمت میں ایک بھی بیٹا نہیں ہے, تم
دو بیٹوں کی بات کرتے ہو؟ حضرات جب انکار ہوا غوث اعظم کا اصرار بڑھا اور زیادہ فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں پروردگار 3 بیٹے عطا فرما۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، مچل کر کے کہو یا رسول اللہ۔ حضرات 3 بیٹوں کا سوال کیا، پھر آواز آئی کہ اے عبد القادر اس کی قسمت میں کوئی بیٹا نہیں، تم 3 کی بات کر رہے ہو۔ پھر حضرت عبد القادر دعا کرتے ہیں مولا 4 عطا فرما، پھر دعا کرتے ہیں مولا 5 عطا فرما، دعا کرتے رہے، ادھر سے انکار ہوتا رہا، بارگاہ مولا سے جواب ملتا رہا، اے عبد القادر تم اتنے بیٹوں کی بات کر رہے ہو، لوہے محفوظ میں اس کی قسمت میں کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب آپ نے 6-7 بیٹوں کا سوال کر لیا، آواز آئی غیب سے اے عبد القادر بس اتنا ہی کرو، بس رہنے دو۔ حضرات تاریخ بغداد شاہد ہے، میرے غوث نے اس عورت کے لیے 7 بیٹوں کی دعا فرمائی تھی، پروردگار نے غوث اعظم کی دعا کی بنیاد پر، ان کی دعا کی برکت سے اس عورت کو یکے بعد دیگرے 7 بیٹے عطا فرمائے، 7 فرزند عطا فرمائے۔ اور حضرات یہ ہے غوث اعظم کی دعا، اور جب میرے غوث کی دعا کی یہ شان ہے تو نبی کونین کی دعا کی شان کیا ہوگی؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جھوم کر کہا ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، پڑھی ناز سے جب دعائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، کرامت غوث اعظم، کرامت غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، فیضان شاہ جی و مدار، سرزمین بہیڑی، محلہ نوری نگر رضا چوک، مولانا عبد الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات غوث اعظم کے مقدس ہاتھ پر ایک ایک وقت میں نہ جانے کتنے لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان ایک یمن کا رہنے والا عیسائی، بس آخری بات، آپ حضرات پریشان نہ ہو، آخری بات یہ اپنا گھر ہے اس لیے ہم محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا تصرف اور ان کے اختیار آپ سماعت فرما رہے ہیں، غوث اعظم کا اختیار، اور یہ دیکھو کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے مسلمان کیا، ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک وقت میں لوگ غوث اعظم کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا چہرہ دیکھ لیتا تھا وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ حضرات یہ ایسے نہیں بلکہ میرے غوث نے نہ جانے کتنے برس عبادت کی تھی۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگو تم جانتے ہو مجھ پر اتنی مصیبتیں ڈالی گئی تھی، مجھ پر مجاہدات میں، عبادت و ریاضت میں، راہ سلوک میں، طریقت کو حاصل کرنے میں اتنی مصیبتیں ڈالی گئی تھی کہ اگر وہ مصیبتیں کسی پہاڑ پر نازل کر دی جاتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ غوث اعظم ہیں، مصیبتوں کو برداشت کر رہے ہیں، تکلیفوں کو برداشت کر رہے ہیں، اور اتنی تکلیفیں برداشت کی کہ سید الاولیاء بنا دیے گئے، سید الاولیاء کا مقام حاصل ہو گیا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شریف کے اندر ہیں۔ ایک عیسائی آیا جو یمن کا رہنے والا، یمن سے آیا، آنے کے بعد بھرے مجمع میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہے اے عبد القادر مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اے عبد القادر مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ غوث اعظم کی مجمع میں ایک عیسائی کھڑا ہے، کہتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، حضور والا مجھے کلمہ طیبہ پڑھا دیجئے، اس لیے کہ میری سوچ تھی، میرا خیال تھا کہ میں ایسے انسان کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گا جو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہوگا، جو دنیا میں سب سے زیادہ اچھا ہوگا، سب سے زیادہ عمدہ ہوگا۔ میں ایسے انسان کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گا جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی۔ وہ عیسائی بیان کرتا ہے یہی سوچتا رہا، تلاش کرتا رہا، گلی گلی ڈھونڈا، کوئی ایسا انسان نہ ملا جو میری نگاہ میں میرے لیے میری نگاہ میں قابل ہو جائے اور میں اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤں۔ ایک
رات میں سویا، میرا نصیبہ بیدار ہوا، میری قسمت جاگی، میرے نبی عیسیٰ پیغمبر تشریف لائے اور عیسیٰ پیغمبر نے مجھ سے کہا اے سنان تو سب سے بہتر کی تلاش کر رہا ہے، سن سب سے بہتر دنیا میں آج اگر کوئی ہے تو وہ بغداد کی سرزمین پر ہے، بغداد کی سرزمین پر جس کا کہ نام عبد القادر ہے، جس کو لوگ بڑے پیر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اذهب الى بغداد شریف، تو بغداد شریف چلا جا، فاسلم علی ید الشیخ عبد القادر جیلانی فإنه خیر من اہل الارض، اور ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جا، اس لیے کہ دنیا میں آج اگر کوئی سب سے بہتر ہے تو وہ بغداد کی سرزمین پر۔ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حضرات سنان نامی عیسائی بیان کرتا ہے اور پھر غوث اعظم اسے کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں۔ غوث اعظم دلوں کے حالات سے بھی باخبر ہے۔ بے شک بے شک۔ حضرت علامہ عبد الرحمن جامی بیان فرماتے ہیں ایک روز ہم جمعے کے دن مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں چلتے ہوئے کسی نے سلام نہیں کیا، غوث اعظم کو کسی نے سلام نہیں کیا، اور آپ کا خادم جو ساتھ میں تھا وہ سوچ رہا ہے کہ آج تو کوئی بھی توجہ نہیں فرما رہا ہے، کوئی بھی سلام نہیں کر رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے جمعے میں جب عبد القادر غوث اعظم تشریف لے جاتے تھے تو راستے میں نکلنا مشکل ہوتا تھا، لوگ بڑھ بڑھ کے سلام کیا کرتے تھے، اور کیوں نہ سلام کرے، اس لیے کہ سردار اولیاء جا رہے ہیں، اس لیے کہ سردار اولیاء تشریف لے جا رہے ہیں، بڑھ بڑھ کر سلام کرتے تھے، لیکن آج کوئی بھی سلام نہیں کر رہا ہے۔ حضرات یہ خیال آپ کے خادم کے دل میں گزرا ہی تھا کہ اچانک غوث اعظم نے ان کی طرف مسکرا کر کے دیکھا، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب گشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ حضرات غوث اعظم نے جب مسکرا کر دیکھا، دیکھنا تھا، جیسے ہی دیکھا اب کیا ہوا، لوگوں کا ہجوم، لوگوں کا ازدحام لگ گیا، لوگ بڑھ بڑھ کر غوث اعظم کو سلام کر رہے ہیں، غوث اعظم کے ہاتھ چوم رہے ہیں، اور اتنا مجمع ہو گیا، اتنی بھیڑ ہو گئی کہ خادم اور غوث اعظم میں بہت بڑا افتراق، بہت بڑا فرق ہو گیا، بہت دوری ہو گئی۔ اب خادم سوچتا ہے کہ اس حالت سے تو پہلے والی حالت زیادہ بہتر تھی۔ غوث اعظم نے فرمایا تھا اے میرے خادم سن لو، تم ہی نے تو چاہا تھا، تمہاری ہی یہی مرضی تھی، تمہاری یہی خواہش تھی، اے میرے خادم سن لو، تم سمجھتے ہو کہ میرا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے، آج سن لو اور اس بات کو مان لو کہ میرا اختیار لوگوں کے دلوں پر بھی ہے، اور جب لوگوں کے دلوں پر غوث اعظم کا اختیار ہے تو ساری کائنات پر بدرجہ اولا اختیار ہوگا۔ اسی لیے غوث اعظم فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ سورج نکلتا ہے تو میری مرضی سے نکلتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے میری مرضی سے نکلتا ہے، دن آتا ہے میری مرضی سے آتا ہے، اے لوگوں میں جانتا ہوں پروردگار عالم نے مجھے ایسا علم دیا ہے کہ میں تا قیام قیامت تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کل کیا ہونے والا ہے اور قیامت تک کیا ہوگا۔ اے لوگوں مجھے اللہ نے اتنا علم دیا ہے، ارے جب بغداد کی سرزمین پر غوث اعظم کے علم کا یہ عالم ہے، غوث اعظم کے علمی مقام کا یہ عالم ہے، تو میرے آقا کے علم کی کیا شان ہوگی۔ درس عبرت حاصل کرے وہابیہ دیابنا 24 نمبری جو سرکار کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، ارے جب سرکار کی آل کے ایک مقدس فرد عبد القادر کے علم کا یہ عالم ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت تک کی تمام چیزوں کو بتا سکتا ہوں، جب غوث اعظم کے علمی مقام کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اور اسی لیے ہم نے جھوم کر ہم کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے۔ ارے رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے، اسلام زندہ باد، مذہب اسلام پائندہ باد، عظمت غوث اعظم زندہ باد۔ دیوار بولتی رہی، در بولتا رہا، لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا، اور آئے گئے نبی سرے عرش بار بار، سدرہ پر جبریل کا پر بولتا رہا، اور تھرا گئے یزید کے سبھی لشکر و سپاہ، نیزے پہ بھی حسین کا سر بولتا رہا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ سارے حضرات مل کر کے پڑھ لیں میرے ساتھ کلمہ طیبہ۔